دیدار مدینے والے دام بڑھ جاتا پیدار مدینے والے دام امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا پیدار مدینے والے دا زمین آسمان تے مشرق مغرب جگ سارا زمین آسمان تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا پیدار مدینے والے دا اور اونا دا پھر دل نہیں لگتا کدھرے بھی اونا دا پھر دل نہیں لگتا کدھرے بھی ویکھے آئے گھر بار جنہ ویکھے آئے گھر بار مدینے والے دا بن جاتا پیدار مدینے والے دا صحابہ دا پیار اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا پیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا ہو جاتا پیدار مدینے والے دا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی برتری بڑھائی اللہ رب رحمان واسطے خاص ہے جو تمام جہانہ دا خالق و مالک ہے رازق و داتا دستگیر و اعظم بگڑی بنان والا ہے مختصر حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سارے ذرا جگ ماں کے بولو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردے کے اندر بیٹھ کے سن والی میری اسلامی روحانی ماں بہنوں بیٹیوں اللہ پاک دا بہت شکر ہے کہ جس رب نے سانو مسلمان بنایا ہے اور مسلمان بنا کے اللہ پاک نے سانو تمام نبیاں دے سردار نبی دا امتی بنایا ہے اور اللہ مالک نے سانو جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے اپنے اس گھر کے اندر بلایا ہے اللہ مالک سارے سارے دا آنا سننا سنانا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات محترم جاگ کے بہنا گوڑے چھڑ کے بہنا تے پوری توجہ نہ بہنا کیونکہ آج دا اپنا جڑا موضوع ہے نا وہ ہے اللہ اور اس کے بندوں کی گفتگو پنجابی کے اندر میں اگر کرا گل اللہ اور اس کے رسول دیاں آپس اندر جڑیاں گلاں ہوندیاں نے انہاں دے متعلق انشاءاللہ آج ایک چند گزارشات تھوڑے سامنے میں بیان کر رہی ہیں کہ کیا ایک انسان
اپنے رب دے نال گلاں کر سکدا ہے؟ کیا اپنے رب دے نال انسان گفتگو کر سکدا ہے؟ حضرات اللہ رب العالمین دی جڑی ذات ہے نا وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ دی ذات جیسے کوئی دوسری ذات ہے ہی کوئی نہیں، وہ دے مقابلے اندر نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے بلکہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس ذات دے نال جدوں ایک انسان گلاں باتاں کرتا ہے، اپنی داستان، اپنی دکھ تکلیف، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت اللہ دے سامنے رکھدا ہے تے کیویں رکھ سکدا ہے یا کی طریقہ کار ہے؟ تو حضرات محترم اللہ پاک دے نال گل بات کرن واسطے جڑی چیز ہے نا وہ میں جتنی غور و فکر کر کے لے کے آیا نا وہ ایک ہی چیز مینوں نظر آئی ہے، یا تے دعا ہے، دوسرے نمبر تے نماز، یا پہلے نمبر تے نماز، دوسرے نمبر تے دعا ہے کہ نماز کے ذریعے انسان اپنے رب نال گفتگو کر سکتا ہے، اپنے دکھ درد رب نال بیان کر سکتا ہے۔ حضرات اللہ پاک فرماندے نے میں انساناں نو تمام تر انساناں نو بنایا تے صرف اپنی عبادت واسطے بنایا۔ کیا واسطے بنایا؟ عبادت واسطے۔ عبادت کی اگر میں گل کراں تے قرآن پاک پڑھنا دسو عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے۔ ذکر اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ دیا تسبیحاں بیان کرنا، بولو عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے۔ بیت اللہ کے اندر جا کے طواف کرنا، پھر جا کے جناب اتھے عمرہ اور حج ادا کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے۔ لیکن یہ جتنیاں بھی عبادتاں نے یہ ساریاں نے کوئی 6 مہینے بعد، کوئی سال بعد، کوئی زندگی ایک مرتبہ، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جس عبادت کو اللہ پاک نے انسان دے اوتے ایک دن وچ 5 مرتبہ فرض کر دیا، فرض کیتا ہے۔ اے نہیں کہ آپ تیرا دل کرے تے پڑھ لویں، تیرا دل کرے تے نہ پڑھی۔ حضرات اے حکم رب دا کہ نماز تو پڑھنی ہے۔ اللہ جی نماز اسی پڑھا گے ہوئے گا کی؟ فرمایا میری عبادت ہوئے گی تے جدوں میری عبادت کرے گا تو میرے تے راضی ہو جائے گا، میں رب ہو کے بندیا تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ تو آؤ اللہ پاک دے قرآن کو شروع کریے۔ پہلا سپارہ ہے، سورت کا نام سورت البقرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی انہاں لوگوں قرآن پڑھ کے سناؤ اور دسو نا کہ میری عبادت کرنے والے اصل بندے کون ہیں؟ تے ہر بندہ ہی کہتا ہے میں رب کی عبادت کرنا جی، میں رب دے سامنے بڑے سجدے کرنا جی، میں رب دے سامنے بڑا قرآن پڑھنا، میں رب دیاں بڑیاں تسبیحاں بیان کرنا، لیکن اصل عبادت والا کون؟ اصل رب دے نال گفتگو کرنے والا کون؟ فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم جڑے حروف نے یا اس کو علاوہ جڑے الف لام را آ جان، کلا سواد آ جاوے، کلا کاف آ جاوے، کسے صورت دے شروع اندر کاف ہا یا عین سواد آ جاوے، تو ہا آ جاوے، یاسین آ جاوے، جڑے بھی الفاظ نے انہوں حروف مقطعات آگے آ جاندہ ہے۔ اے جناب عرب دے علاقے دے اندر جدو نبی پاک دے آن تو پہلے لوگ ایک دوسرے نو خط لکھیا کر دے، اس خط دے شروع اندر انہاں الفاظ دے وچوں ایک الفاظ، 2 الفاظ یا 3 الفاظ لکھ دیتا کر دے۔ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ نو جدو خط لکھدا شروع اندر یہ حروف لکھے جاندے، پتہ چل جاندا یہ جڑا خط آیا ہے عرب دے علاقے وچوں آیا ہے، یہ مکے دے علاقے وچوں آیا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے جدوں آسمانوں تو نبی پاک دے خط نازل فرمایا، جدوں اللہ پاک نے میرے نبی نو قرآن نازل کیتا، آسمانوں تو آیا عرب دے علاقے دے اندر اللہ پاک نے اتوں دے ماحول دے مطابق قرآن نازل فرمایا تے کی فرمایا الف لام
اندر لکھے ہے، میرے نبی تے نازل ہونے والے قرآن اندر لکھے ہے، ایدہ ترجمہ کیے اسی تے عربی نہیں جاندے۔ فرمایا لوگو اے جڑے حروف مقطعات نے انہاں دا کوئی ترجمہ نہیں، انہاں دا اگر کوئی ترجمہ ہے بھی تے واللہ عالم بمرادہ بذالک، لوگو انہاں الفاظ دا مطلب مانا کوئی جاندے تے صرف عرش والا رب بھی جاندے۔ انہاں حروف دا جڑا مانا کون جاندے بولو؟ صرف اللہ تعالیٰ دی ذات۔ عرب دے علاقے دے مطابق ماحول دے مطابق اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بھی حروف لکھ دیتے۔ آؤ ذرا میں اگے چلنا، کون لوگ نے اللہ دی عبادت کرنے والے؟ فرمایا ذالک الکتاب، لوگو جڑی کتاب ہے نا جانے قرآن مجید، ایک کتاب ایسی ہے لا ریب، اے اندر کسی قسم دا شک کوئی نہیں، کسی قسم دی کمی کوئی نہیں، کسی قسم دی غلط گل کوئی نہیں، کسی قسم دی جھوٹی گل کوئی نہیں، لا ریبا، یہ تمام غلطیاں کوتاہیاں تو پاکے اللہ دی ایک کتاب تے پاکے اسی اس کتاب نال کی کرنا ہے؟ فرمایا اس کی کتاب دے اوپر تسی ایمان لے کر کے آنا ہے کہ اس کتاب دے ذریعے سانو جو بھی حکم ہوئے، اس کتاب دے ذریعے ساڈے نال رب جو بھی کلام کرے اسی اس نو مان لینا ہے۔ ایک کتاب دا کی مطلب ہے ایدے وچوں جیڑا بھی ساڈے سامنے حکم ہوئے مان لینا، مننا چاہیے کہ نہیں مننا چاہیے؟ مننا چاہیے، سارے کہندے نے پر مانتے ہیں۔ اس کتاب اندر شک نہیں، اللہ نے سمجھ آ گئی اگے کیے، فرمایا فی لوگو اس کتاب دے وچ ہدن ہدایت، اللہ دی ہدایت کنوں کہندے نے؟ فرمایا ہدایت وے کہ تو سارے در چھڈ کے ایک عرش والے رب دے در دا منگتا بن جائے۔ ہدایت انہوں آدھے نے سارے چھڈ کے ایک اللہ دے سامنے جھک جانا۔ اللہ دی ہدایت قرآن پاک اندر ہے، لیکن ملے گی کنا لوگانوں؟ فرمایا للمتقین، انہاں لوگانوں ملے گی جڑے لوگ اللہ کو ڈرن والے ہون گے، جڑے پرہیزگار ہون گے۔ اللہ دے پرہیزگار کون نے؟ فرمایا پرہیزگاروں نے جڑے گناہ کرن لگ دے نے، دل اندر خیال آ جاندا ہے یار چوری کرن لگے ہیں، اے عرش والے رب نے ویکھے ہے، رب نے تے ویکھنا ہی ویکھنا ہے، پھر تیری چوری پکڑی جائے گی۔ اس واسطے گناہ چھڈ دے، پرہیز کر لے گناہ تو، پرہیز کر گیا مسلمان متقی اللہ کو ڈرن والا رک گیا۔ ادھر جناب بھائیاں نے آپس اندر تقسیم کی تھی، توجہ میرے وال کرے آجے، بھائیاں نے آپس اندر تقسیم کی تھی، دو بھائی نے ایک جناب سیانا سمجھدار ہے تے دوجا جڑا بھائی ہے نا یہ ایڈا سمجھدار نہیں، دنیا داری دا ایڈا پتہ نہیں، تے جڑا تیز قرار ہے ایڈا دل کرتا ہے اگر میں زیادہ زمین لینا چاہواں تے لے سکنا، اینوں کیڑا پتہ چلنا ہے؟ میں اگر زیادہ پیسیاں تے قبضہ کرنا چاہواں، میں حساب کتاب دے اندر اینوں الجھا کے تے کر سکنا، اینوں کیڑا پتہ چلنا ہے؟ لیکن آواز آندی ہے بندے اینوں تے نہیں پتہ چلنا، عرش والے رب نوں تے پتہ چل جانا ہے، عرش والے رب نوں پتہ چل جانا ہے۔ میں دسنا چاہنا رب کنا دی عبادت قبول کردا ہے، رب کنا نال محبت کردا ہے۔ اے دل اندر خیال آیا یا رب نوں پتہ چل جانا ہے، میں بے ایمانی نہیں کیتی، ایمانداری دے نال حساب کتاب کر دیتا ہے۔ میں کیڑی کیڑی چیز گن کے دساں، دودھ وچ پانی پان لگے ہے، دل اندر خیال آیا رب ویکھدا ہے۔ ادھر جناب کسی نال کاروبار کیتا ہے، نال دا ساتھی ہے کوئی نہیں، دل کردا ہے گلے جو پیسے کٹ کے جیب وچ پا لواں، لیکن رب دا ڈر آیا، پرہیزگاری بن کر گیا، اللہ تو ڈردے ہویا گناہ نوں چھڈ گیا۔ فرمایا ھدی للمتقین، ایسے پرہیزگاراں واسطے اللہ پاک نے اس قرآن اندر ہدایت رکھ دیتی
شک نہیں، شک نہیں ہے دے اندر، لیکن ملے گی کنہاں نوں؟ انہاں لوگاں نوں جڑے متقی ہون گے، اللہ تو ڈرن والے ہون گے، اللہ کی بغاوت کرنے والے نہیں، اپنی مرضی کرنے والے نہیں، ہمیشہ رب تو ڈرن والے۔ اللہ دے کیویں ڈریدا؟ فرمایا لوگو آؤ نہ میں دساں کیویں ڈریدا ہے، ہنے پتہ چل جاندا ہے اس قرآن وچ تیرے واسطے ہدایت ہے کہ کوئی نہیں، تو متقی ہے کہ کوئی نہیں، تو اللہ تو ڈرن والا ہے کہ کوئی نہیں، اللہ جی کیویں پتہ چلے گا؟ فرمایا ایک بندہ ایک نوجوان اے جناب چلدا چلدا پنڈ دے چودھری نمبردار کولے پہنچیا، چودھری دی محفل لگی ہے، لوگ بیٹھے نے، چودھری صاحب اپنے حکم جاری پہ کردے نے، اپنی گلاں باتاں پہ کردے نے، تے سارے بندے جناب پوری توجہ دے نال تے چودھری صاحب دیاں گلاں سن رہے نے، یس سر ہو رہی ہے، چودھری صاحب ہاں جی ہو جائے گا، جڑا تسے کم کیا ہو جائے گا۔ ادھر جناب چودھری ایم پی ایم ایل اے بیٹھا ہے، تے ادھر جناب بیٹھیاں مسجد دا سپیکر کھڑ گیا تے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، کی آواز آئی؟ سارے بولو جناب مان لی اللہ اکبر اللہ اکبر، تے جڑی چیز انہاں الفاظاں تو شروع ہوندی ہے اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے، 52 دے رہن والے دسو دا نام کی ہے؟ بولو جڑی اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے، مسجد دے سپیکر وچ انہوں کی آکھدے نے؟ اذان آکھدے نے، تے کدی غور کیتا ہے اللہ اکبر کدا نام ہے؟ توجہ میرے وال کرے یار، گل بڑی کرنی میں انشاءاللہ، بڑی توجہ نال سنیا جے۔ اللہ کدا نام ہے؟ عرش والے رب دا نام ہی ہے نا۔ اللہ سونیا میرے دل اندر خیال آیا ہے اللہ تے تیرا ہی نام ہے، تے میں اذان اللہ تو شروع کرن لگیا، لیکن تیرے نام اور بھی بڑے نے۔ اللہ جی تیرے نام تے اور بھی بڑے نے، کیویں اللہ پاک دے نام؟ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ رحمان کدا نام ہے؟ بولی جائے گا رحمان کدا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ رحیم کدا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ لیکن نہیں نام رب دے میں ذکر کیتے توڑے سامنے، اللہ یہ سارے تیرے ہی نام نے، انہاں ناماں دے وچوں اذان وچ پہلا کیوں نام ہور کو کیوں نہیں آیا؟ اللہ پاک فرماندے بندیا اس واسطے کہ جدوں تو کہے گا اللہ اکبر، یہ مطلب ہے کہ اللہ سب تو بڑا ہے۔ اللہ کی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پنجابی وچ اللہ سب تو بڑا ہے۔ تے مسجد دے سپیکر وچ مؤذن کہندا ہے اللہ اکبر، اے جڑے چودھری صاحب دے بندے بیٹھے انہاں نے سنیا، تے دل اندر خیال آیا یار آواز آئی ہے، پیغام آیا ہے، کسے نے صد ماریا ہے، کسے نے بلایا ہے، تے بلایا کنے میں؟ اینی دیر نو مؤذن نے پھر کہہ دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔
کئیاں تک زیادہ پہنچتے انہوں نے غصہ بھی آ جائے کئیاں نو اذان اوکھی بھی ہو جاتی ہے کئیاں نو اذان تنگ بھی کر ایمان دی گل ہے نا آدھیا جدا ایمان چنگا انہوں اللہ دا پیغام لگتا ہے تے جدا ایمان تھوڑا ہے یا ختم ہو چکے ہے انہوں یہ جناب مصیبت لگتی اللہ سانو ہدایت اللہ فرماتے ہیں کہ بندیا میں سدیا ہے کی سوچ رہے ہیں کہندے اللہ تو سدیا ہے میں جن دے سامنے بیٹھا اے ساڑھے پنڈ کا نمبردار ہے اے چودھری ہے اے ایم بی ایم این اے اللہ جی اگر میں اتنی محفل بچوں اٹھ کے آ گیا نا تو میرے تے بہت سارے کام ہی نہیں ہونے اللہ جی ساڑھے پنڈ دی سڑک نہیں بننی جب میں پنڈ دے ایم بی ایم این اے کو اٹھ کے چلا گیا میرے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہونا یہی کرنا سی سوچ رہے ہونے ہیں جی اگر میں کام چھڑ کے آ گیا تیری آواز سن کے اللہ تیری آواز سن کے میری تو مزدوری پوری نہیں ہونی اللہ فرماتے نے بندیا انج نہیں ہون گلا کرنا ہے کہ میرا فلانا پورا نہیں ہونا اے جناب میرا وڈیرا ہے فرمایا اے جتنا مرضی بڑا ہوئے لیکن تیرے رب تو بڑا تے کوئی نہیں جتنا مرضی بڑا ہوئے ساڈا حال اللہ معاف کرے ایجا ہو گیا ہے بھی کوئی چار دوست رل کے آ جان چار رشتہ دار گھر وچ آ جان تے بابے حریف بھائی ارے جناب انہاں مہماناں نوں انج نہیں کہندے بھی اذان ہو گئی آجا مسجد چلیے بلکہ کہندے چل کوئی نہیں بیٹھے ہیں مہمان جو آئے ہوئے دوست جو آئے ہوئے نے تے اگلی نماز تے قاری صاحب پوچھ رہا ہے بابا جی آئے ہی نہیں یار بھائی آئے کون مہمان ایم جی ہوتا نا ساڈا وہ مہمان آ گئے سن میں پوچھنا چاہنا جڑے آئے سن مسلمان سن جڑے مہمان آئے سن یہ سن مسلمان سن کلمہ پڑھن والے سن جی جی مسلمان سن میں کیا تیرا حق تے اے بندا سی جس رب نے تینوں پیغام بھیجیا سی جس رب دی آواز آئی سی اس رب دی آواز سن کے تمہیں اٹھ پیندا جڑے تیرے نال چار بندے بیٹھے انہاں نے بھی اٹھا لیندا نال انہاں نوں سمجھاندا اے دنیا دے کم جڑے بھی بڑے ہون اے دنیا دے عہدیدار جڑے بھی بڑے ہون لیکن عرش والے رب تو بڑے نہیں اس واسطے آؤ چلو اپنا مسجد اندر نماز پڑھے آئیے آکے تے بڑھتا سی تو میرے بھائیو پہلے جو ہو گئیاں انہاں نے میں گل نہیں کرتا تے ایندہ تو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جدو رب بڑے نے سدیا ہے نا تے پھر آپ بھی اٹھ کے آنا ہے تے مہمانوں نے بھی لے کے آنا ہے جی ایسا مہمان تیرا ناراض ہوتا ہے کہ یار میں تیرے کو لے گیا تو نماز پڑھنے جاتا رہا تینوں میری قدر ہی کوئی نہیں انہوں کہ تیری قدر پھر کوئی نہیں تیری قدر میرے رب نال زیادہ نہیں انشاءاللہ اس چیز سے عمل کرو گے اللہ نے اس واسطے اللہ اکبر تو اذان شروع کرائیے کہ تیرے بھلیکے نہ رہ جان کے تیرے اور بھی بڑے بڑے بھلیکے دور کرو اچھا اللہ پاک فرماتے نے ہن تو اتنے بیٹھا ہے تے تو میرے نال وعدہ کیتا سی کہ اللہ میں کسی اور دے آنکھیں نہیں لگدا تیرے آنکھیں لگا گا اللہ جی میں کدوں وعدہ کیتا پھر اللہ پاک دی آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ تو گواہی دیتے سے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تیرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ جی تیرے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں ہے یہ دو باری مؤذن نے آکے دو باری یاد دہانی کروائیے بندہ پھر بھی نہیں ماندا پھر بھی کاروبار پہ لگے ہے پھر بھی دکانداری پہ لگے ہے اللہ فرماتے ہیں بندیا یہ تو نہیں ماندا تو میں ایسا گواہ تیرے سامنے رکھن لگے آواں جس گواہ نو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتا اللہ فرماتے ہیں میں ایسا گواہ رکھن لگے ہاں جنوں تو جھوٹا کہہ نہیں سکتا جھوٹا کر نہیں سکتا اللہ جی کیویں رکھو گے کیویں گواہ کیڑا گواہ فرمایا اشہد ان
محمدا آخر نہ موزر انجی سمجھو بھی جدو شیطان کے اندر نہ جائیں تے رب تینوں دلیلہ دے رہا ہوتے حالانکہ توڑ نہیں رب دا حق نہیں بنتا کہ تینوں بار بار سمجھاوے رب دا تے حکم ہی کافی لیکن تیرے میرے کمزوری کو دیکھتا ہوں یا رب بار بار کہہ رہے یہ ترجمہ جڑا میں تو نواجہ زان دا سنا رہا نا بڑی محنت نہ یاد ہے تو اگر آج بھی پلے نہ ہوئے تو پھر پھرو میرا یہی بڑھتا ہے کہ میں دوبارہ نماز دے موضوع دے جمعہ نہ پڑھا پھر یہی بڑھتا ہے نا میں ہی آرمان لگا جو تسی نہ مجھے کہ اب میں اشہد ان محمد رسول اللہ اے میرے بندے میں تینوں گواہ پیش کیتا ہے جدا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جی میں نبی پاک نو منن والا تے ہے مینوں پتہ ہے میں کلمہ پڑھیا ہے میں نبی پاک تے ایمان رکھن والا فرمایا پھر جے ایمان رکھنا ہے تے حی علی الصلاۃ آجا پھر شاباش اٹھ کے نماز وال آجا حی علی الصلاۃ فرمایا بڑا میں گواہی دیتی ہے تو آخری زبان نہ ہر بندہ ہی کلمہ پڑھتا ہے نا تو آپ آگے ہے کہ اللہ تیرے تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں کہ جدو رب دی عبادت نو چھڈ کے بندہ کسی ہور دے کام لگیا رہے تے پھر اس کا مطلب یہ کہ اسی اللہ دی عبادت چھڈ دیتی دوجا دی عبادت کرنی شروع کر دی فرمایا جدو مان گیا بڑا میں گواہی تو دے دیتی ہے تے جدے سامنے گواہی دیتی ہے او دا نام کی ہے سارے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا نبی جدا نام جناب محمد میں کیا کرنا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا حکم کرے میرا نبی جنوی اعلان کرے صحابہ دوڑ دوڑ کے آکے لگن لیکن ادھروں مسجد موزن تینوں اللہ دا بلاوا دے وے تو آکے نہ لگے تے پھر کبھی میرا ایمان صحابہ جیسا پھر کل پڑھتی کوئی نہیں محبوب نے جد اعلان کتاب صدیق نے سب قربان کتاب اے بار کے تن دی علی رامین اے بار کے تن دی علی رامین کتنا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے اے بکرا نام محمد دا اللہ فرماتے میں نبی محمد تیرے میرے وچ گواہ بنایا ہے او دی نبوت نو منن والا ہے او دی رسالت نو منن والا ہے پھر بھی تو میرے آکے نہیں لگتا اگر آکے لگنا ہے تے حی علی الصلاۃ اللہ فرماتے حی علی الصلاۃ ایک واری نہیں دو باری اللہ پاک نے اپنا پیغام پہنچایا ہے لوگوں آ جاؤ نماز دے والا آ جاؤ حی علی الصلاۃ اپنے پنڈ وچ اعلان ہوندا ہے اور کوئی اعلان نہیں میں کہہ رہا حی علی الصلاۃ دا اعلان ہوندا ہے سارے سن لے جڑے جڑے سن لے نے وہ ہاتھ کھڑا سجا کریا جے سجا ماشاءاللہ یعنی حی علی الصلاۃ دا اعلان سن لے جے جدا ترجمہ اے وے کہ رب کہندا ہے آ جا نماز وال آ جا اللہ دی نماز وال آ جا جی میں نماز وال آ گیا تو میری کامیابیاں پھر کدھر گئی پھر میرے مالک نے تو میری تنخواہ نہیں بدانی اللہ جی پھر میری تنخواہ نہیں بدلی پھر میرے کام نہیں ہونے میری سفارش نہیں بنی کامیابی نہیں لبنی
اللہ فرماندے نے اے میرے مؤذن میری مسجد اندر کھڑے ہو کے اذان دین والے آپ اینو ذرا دس دے حی علی الفلاح اوے کامیابیاں باہر لبن والے آپ جیڑی کامیابی اس نماز پڑھن دی وجہ تو اے نماز پڑھن دی وجہ تو عرش والے رب نے تینوں عطا کرنی ہے او کامیابی ساری دنیا رل کے بھی تینوں دینا چاہے تے دے نہیں ہو سکتی تو نماز پڑھنا آتے صحیح نا او میرے آنکھیں تے لگنا حی علی الصلاۃ عمل کر حی علی الفلاح میں تینوں کامیابیاں جی کامیابیاں عطا کر دوں تے رب دی گل جھوٹی ہو سکتی کوئی کرے حاضر کوئی ذرا کے بڑھ کے کبھی نہ نہیں کرے صاحب رب تو پھر کبھی حاضر ہمت ہی کوئی نہیں انکار کر نہیں سکتے مسیحے بڑھ نہیں سکتے میرے بھائیوں رب کہتے ہیں میرا پیغام آ گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں تیرے نماز پر سدیا تیری کامیابی کا میں تیرے نال وعدہ کیتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر اے میرے بندے کلی نہ بٹا میں ہی کامیابیاں دین والا بولو کون ہے اللہ ہی ہے فرمایا میں میرے کولے کامیابیاں نے تیریاں ساری مصیبتاں دے جڑے حال نے میں رب کولے موجود نے ذرا آ تے ذرا میرے سامنے آ کے جھکدا صحیح اللہ بندے نو گل سمجھ آ گئی کہنا ہن چودھری نو چھڈنا پینا ہے کام نو چھڈنا پینا ہے تے رب دے گھر وچ جانا پینا ہنے بندہ ٹریا چلدا چلدا مسجد دے دروازے تک آیا مسجد دے دروازے دے وچ آ کے داخل ہویا تے دعا پڑھی کے سجا پیر رکھیا ہے تے آ کے سامنے ٹوٹیاں دے کھڑا ہو گیا میں نقشہ تانا نہ لے کے چل رہا تاکہ تیرے سمجھ آئے تاکہ گل تیرے ذہن اندر بیٹھ جائے اے جناب آیا آگے ٹوٹیاں دے سامنے کھڑا ہو گیا یا مسجد کاشرومہ دے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ ہن کی کرام فرمایا اپنی حاجت پوری کر لے اپنی قضائے حاجت پوری کر لے اس واسطے کہ جدو میرے سامنے جانا ہے پھر تیرے دے اندر تیرے ذہن اندر کوئی اور خیال نہ آوے میں تے واش جانا سے میں تے فلاں کم کرنا سے فرمایا پہلے اپنے آپ کو پاک کر لے اینو رب نے واش روم دے اندر واڑ کے اینو استنجا کروایا تے کروا کے رب نے باہر کڈیا آجا بندے آ جا میرے سامنے آ جا اے بندہ ٹردا ٹردا مسجد دیاں ٹوٹیاں تک پہنچے ہے کہ اللہ تیرے آگے لگ کے میں مسجد دیاں ٹوٹیاں تک آ گیا اللہ ہن کی کراں اللہ تے تیرے نال گلاں کردے نے اللہ تیرے نال پیار کردے نے اللہ تیرے نال گفتگو کردے نے فرمایا بندیا تو اپنے سارے کام کر لے اپنے جسم نو پاک بھی کر لے آئے ہر کچھ کر کے ہن ٹوٹیاں دے آگے ہیں ذرا چل ٹوٹی چلا تے پڑھ بسم اللہ کی پڑھ بسم اللہ اللہ بسم اللہ میں کیوں پڑھنے فرمایا اس واسطے کہ جیڑا بھی کم شروع ہوندا ہے جیڑا بھی کم ختم ہوندا ہے اور رب دے نام تو شروع ہو کے رب دے نام تے ہی ختم ہوندا ہے بسم اللہ پڑھ اللہ دے بسم اللہ میں پڑھ لے ٹوٹیاں تے بیٹھے ہیں بسم اللہ پڑھیے اللہ دا نام لے لے اللہ جی ہن کی کرا فرمایا آ جڑے ہتھاں نال گناہ کر کے آئے ہیں انہاں دے نال جڑے ظلم کر کے آئے ہیں انہاں دے نال جڑے لوگاں دے حق مار کے آئے ہیں انہاں ہتھاں دے نال کسے غریب دے چپیڑ مارے ہو انہاں ہتھاں دے نال کسے دے چوری پٹھے وڈے نے انہاں ہتھاں دے نال پیسے گنن لگے بے ایمانی کیتے ہو انہاں ہتھاں دے نال جناب فلاں فلاں گناہ کیتا ہے فرمایا انہاں سارے نوں مٹان واسطے انہاں سارے گناہاں نوں ختم کرن واسطے میرا نام لین تو پہلے گھٹا تک اپنے ہاتھ دھو دے رب تیار کر دے ایویں تیاری کرتے میں تھوڑی جی گل دی وضاحت ہو کر رہا
برا تو نہیں محسوس کر رہے ہیں قاری صاحب یہ آج کیڑا جمعہ شروع کر رہے ہیں توجہ کرے آج فجر دی نماز ہے نا نمازی کٹ اور بھی کئی نمازاں تے نمازی کٹ ہوندے تے مینوں تسی ایتھے رکھے نہیں اس واسطے کہ میں نمازی گن کے تے جدوں کٹ ہون گے تے میں تانوں نہیں کہنا کہ کسے ہور نوں کہنا تانوں ہی کہنا نا بھی تسی آ جاؤ رونق بن جائے اچھا پیغام کیندا گیا سی ذرا بولیا جے یاد ہے نہ بولو اللہ تعالی اللہ کا پیغام سن کے تے رب نے آپ دے گھر وچ بلایا سی کس واسطے تیرے نال ملاقات کرنا رب نے تیرے نال ملاقات کرنی سی تو رب دے سامنے کھڑا ہونا سی رب دے سامنے نال کو دو چار گلاں کرنیاں سی اچھا پیغام رب دا آیا ہے تے ادھروں ایک پیغام ہو رہا ہے بے بورے والے آ جائے جے گگو منڈی آ جائے جے جڑے اپنے ایس ایچ او صاحب نے نا انہوں نے تھوڑے نال ملاقات کرنی اپنے جڑے فلانے صاحب نے نا انہوں نے تھوڑے نال گل کرنی ہے ہن میں ذرا ایمان نہ دسیا جے کہ بندہ جویں لبڑیا کپڑے کندے قمیض اور شلوار اور صحابہ تے پاٹیا جا لیا تے بندہ جاندا رہے گا ملاقات واسطے گگو یا پورے والے جاندا رہے گا کی کرے گا سب سے نہائے گا اگر نہائے گا نہیں زیادہ منہ تک ہوئے گا نا منہ تو ہوئے گا کپڑے چنگے پاوے گا ایسے کپڑے پائے گا کہ یار میرے کپڑے سونے لگن کے واسطے جا رہے ہیں یہ جناب چودھری صاحب میرے واسطے ہوتے بندے بھی آئے ہونے گے کہ یہ بےزتی نہ ہو جائے وہ کتے کوئی یہ نہ کہہ دے تینوں کو کپڑے دھونے والے کوئی نہیں تینوں گھر والے کپڑے استری کر کے نہیں دیتے گلاں تو ڈردا ہے اپنی جناب بےزتی تو ڈردا ہے بڑے دے سامنے چلے ہے تے جس بڑے دے سامنے مسجد وچ آیا ہے اس بڑے دے سامنے آن لگا جویں مرضی آ جویں مرضی صاحب کرام دا پتہ ہی نہیں میں نہیں کہتا کہ واقعی کاٹن پا کے آیا کرو لیکن انسان مسجد وچ انج آوے کہ میں رب دی ملاقات کرن واسطے چلیا تے صاف ستھرا ہو کے جتنا ہو سکے صاف لباس پہن کے سونا لباس پہن گیا اللہ تو خیر رب کی ملاقات واسطے آیا ہے اللہ پاک فرمانے نے ہاتھ دھو لے کیونکہ تیرے گناہاں والے ہاتھ میں نہیں چاہتا تیرے ہاتھ گناہاں دے پرے ہون تے تو میرے سامنے کھڑا ہو جائے ذرا ان ہاتھاں دی صفائی کر رب دے آگے لا کے بندے نے ہاتھ دھو لے ہاتھ دھوتے نے تے دھون تو بعد اللہ جی میں دھو لے ہن کی کراں فرمایا ہن تین کرلیاں کرنیاں نے کی کرنیاں نے تین کرلیاں کرنیاں نے رب تینوں تیار کر رہا ہے اپنے سامنے کھڑا کرنے واسطے اللہ جی کیوں فرمایا ہے تیری وہی زبان ہے جس نال گھر والوں نوں گالاں کڈ کے آیا وہ تیری وہی گناہاں نال بھری ہوئی زبان ہے جس نال اپنے پاپ نوں گالاں کڈ کے آیا اے وہی زبان ہے جس نال دکانداری کرتے ہوئے جھوٹ بول کے آیا کاروبار کرن لگیا جس نال غلط بیانی کرتا رہے تیری وہی زبان ہے اگر وہی زبان لے کے تو لوگوں دے سامنے کھڑا رہے تے وہی زبان لے کے رب دے سامنے کھڑا ہوئے تیرا رب پسند ہی کوئی نہیں کرتا تیرا رب کہتا ہے اس زبان نو جناب کرلیاں کرے گا تو جنیاں میں غلطیاں کیتیاں نے جنیاں میں گناہ اس زبان نال کیتے نے رب تیرے سارے گناہاں نو پاک تے صاف کر دے گا ہاتھ صاف ہو گیا پیر صاف ہو گیا اللہ جی ہن کی کراں فرمایا ناک بھی صاف کر لبڑیا ہویا ہے اے دے نال بھی گناہ کیتے ناک دی بھی صفائی ہو گئی چنگی طرح اللہ جی ہن کی کراں فرمایا او چہرہ بھی دھو لے جڑا وڈیریاں دے سامنے جان لگیاں دھونا ہے جی صفائی کر کے کریمہ لانا ہے جی صفائی کر کے لوشن لانا ہے جی جناب دشن وشن واسطے ہر روز وہ حمام دے جا کے میرے نبی دی سنت دا جناب قتل کرنا ہے اپنا یہ چہرہ بھی دھو لے جناب سنت نو تو لوگوں دے کٹنا دے اندر سٹ کے گندیاں تھالیاں وچ سٹ کے آنا ہے اس چہرے نو دھو لے اس واسطے
واسطے کہ یہ چہرہ لے کے عرش والے رب دے سامنے کھڑا ہونا ہے، ناراض نہ ہونا۔ اللہ تیرے چہرے دی صفائی کرا، اللہ دی چہرہ تو لیا۔ کئی بندے جو غلطی کرتے ہیں، قاری صاحب میں کہا ناگت کو پانی لان کے بعد کی کرنا چاہیے ہے؟ منہ دھونا چاہیے۔ منہ دھونا جڑا ہوتا ہے نا وہ صرف جو تسی کھانے پینے ہیں منہ آنے نے، چہرہ دھونا چاہیے۔ کتھوں لے کے اے پیشانی تو لے کے نا تو جناب اے کلوں تک اے جڑی تھوڑی ہڈی ہے اتوں تک سارا دھونا چاہیے۔ رب نے اپنے نبی دی سنت دیتی ہے تے اس وچ پانی نہیں پانی چاہیے، کیونکہ کئی بندے داڑیاں لے کے بھی اللہ معاف کرے گناہ کرتے، سنت منہ تے چہرے تے، اس کے باوجود غلط بیانی کرنا نہیں ہٹتے۔ لوگ کہتے نہیں یار بندہ تو چنگا ہی ہے، نبی دی سنت رکھی بڑا جھوٹ بول سکتا، جنوں کہتے ہیں بول سکتا ہے کوئی جھوٹ بول، کوئی جناب پھر ٹوکا پھر اللہ تو چہرہ تو لیا، اللہ کی میں چہرہ بھی تو لیا۔ آقا نے اللہ پاک فرماتے ہیں ہن اپنے بازو بھی دھو لے، انہاں نوں صاف کر لے، اللہ جی نے بازو بھی دھو لے۔ ہن کی کراں؟ فرمایا اپنے سر کا مسح کر کے اپنے سر دے گناہ بھی بخشوا لے، اپنے سر دے گناہ بھی معاف کروا لے۔ اللہ جی مسح کا مسح کر لیا، ہن کی کراں؟ فرمایا جڑے کنا دے نال گناہ کر کے آئے ہیں، اے کنا دے نال لوکاں دی چغلیاں سندا رہے ہیں دوسرے بھائی کولوں، انہاں کنا دے نال گانے تے فلماں سندا رہے ہیں، انہاں کنا دی بھی صفائی کر لے، کیونکہ میں رب نہیں چاہتا انہاں کنا دے نال تو لوکاں دی فلماں گانے سنے، لوکاں دے جھوٹ تے غلط بیانیاں سن کے چسکے لوے، تیرے کنا دے نال تو رب دا قرآن سنے۔ فرمایا گل بن دے جڑدی نہیں ہے، اس واسطے کنا دا مسح کر لے، کیونکہ انہاں کنا دے اندر میرے رب دے قرآن دی آواز پڑنی ہے۔ کنا دا بھی مسح رب نے کروا دے۔ اللہ جی ہن فرمایا اپنے پیر دھو لے، پیر دھو لے، سجا بھی دھوتا ہے کھبا بھی دھوتا ہے۔ فرمایا جڑیاں انگلاں نے انہاں دے اندر چینچی مار لے کہ جگہ خالی نہ رہ جائے۔ اکثر علماء یہ کہندے نے اے دے اندر جناب چینچی مارنی چاہیے، جگہ کتے سکی نہ رہ جائے۔ میں ایک ترجمہ کیتا کرنا میرا رب تیرا پیر دھواندے نے چنگی طرح، اے تیریاں انگلیاں دے وچ چینچی اس واسطے مرواندے نے جویں تیرے پیراں دے گناہ رب نے وضو دی برکت نال صاف کیتے نے، ایویں تیریاں انگلاں دے درمیان میں کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے۔ انگلاں دے وچ چینچی کیوں مارنی ہے؟ بھی ایتھے بھی وضو دا پانی پہنچے تے تو بھی کی ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ اچھا ہن بندے نے سارا کر لیا ہے، اللہ جی میں ہن کر لیا، ہن کی کراں؟ فرمایا ہن کیتا ہی سارا کچھ، پہلے خوشخبری سن لے۔ اللہ کی خوشخبری ہے؟ فرمایا میں تیرے جناب ہتھاں دے، پھر تیری زبان دے، پھر تیرے نک دے، پھر تیرے چہرہ دھون دی وجہ تو تیریاں اکھاں دے، اور پھر جناب بازواں دے، پھر تیرے سر دے مسے دے ایک ایک وال دے، اس تو بعد تیرے کناں دے گناہ، اس تو بعد تیرے پیراں دے گناہ، حتیٰ کہ تیریاں انگلیاں دے درمیان جڑا خلا ہے اوتے جڑے تیرے گناہ چھپے سن، میں رب نے او بھی کڈ کے سارے دے سارے تیرے گناہ معاف فرما دے۔ رب نے صرف تینوں ویسے ہی پاک نہیں کیتا، تینوں گناہاں تو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اللہ جی اچھا میں وضو دی برکت نال گناہاں تو پاک ہو گیا۔ اللہ جی میرا دل کردا ہے میں تیری تسبیح بیان کراں۔ فرمایا پھر پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ میں تیری بھی تعریف کی تھی، تیرے نبی دی بھی تعریف کی تھی۔ اللہ پاک فرماتے نے بندیا تو راضی ہو کے میرا نام لیا، میرے نبی دا نام لیا، وضو کیتا ہی بعد اندر کلمہ پڑھیا ہی، میں تیرے تے اتنا راضی ہو گیا، اتنا راضی ہو گیا تو ہلے نماز نہیں پڑھی، میں رب ہو کے اعلان کر رہا میں جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے۔ نبی پاک نے صحیح حدیث ہے فرمایا میں 8 دروازے کھول دیتے نے، جڑے دروازے وچوں دل کرے جنت دے اندر داخل ہو۔ ایک دی برکت ہے، وضو دی برکت ہے۔ تو میرے بھائیو ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ اگر تسی کہو کہ آپ اس کو کے شروع کریں گے کہ انسان رب دے سامنے کھڑا ہو کے کی گفتگو کرتا ہے، نماز پڑھنے کا مطلب کی ہے، معنی مفہوم کی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اذان دے صحیح معنی انو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے اللہ پاک اذان سن کے مسجد میں مسیحیں آنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک پانچ وقت نمازی بنائے آپ صلی اللہ علیہ ناراض نے اللہ صبح کی توفیق عطا فرمائے اگر میرے کسی بھی الفاظ کو کسی بھی گل کو کسی بھائی کے دل آزاری ہوئی ہے اللہ کی رضا واسطے معاف فرمانا توڑی رضا توڑی جناب سلامتی واسطے توڑے پہلے واسطے میں اتنا جذباتی ہو جانا معاف کریا جے اللہ پاک سب سارے نے خیر عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ